اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جہاد کا بیان۔ حدیث 565۔ حضرت سلیمان بن سورد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب جنگ احزاب میں کافر بھاگ گئے تو آپ نے فرمایا، اب آج سے ہم ان پر چڑھ کر جائیں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ وجہت یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا۔ جنگ خندق کے بعد کافروں کا حوصلہ ٹوٹ گیا، انہوں نے پھر مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کی۔ جنگ احزاب کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے۔ فتح الباری۔ حدیث 566۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ چلیے ان پر حملہ کیجیے۔ آپ نے پوچھا کن پر؟ انہوں نے جواب میں بنو قریظہ یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے نکلے۔ حدیث 567۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی حالت میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پہلے ایک گروہ کے ساتھ شروع کی، دوسرا گروہ دشمن کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑا رہا، پھر ایک رکعت پڑھ کر یہ گروہ لوٹ گیا اور دوسرے گروہ کی جگہ پر جو دشمن کے مقابل تھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ آئے، ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا اور یہ گروہ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک رکعت جو باقی رہی تھی ادا کی اور بعد میں دوسرا گروہ کھڑا ہوا، اس نے بھی ایک رکعت جو باقی تھی ادا کی۔ وجہت یہ فرض نماز تھی جو جہاد کے میدان میں پڑھی گئی تھی۔ اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نماز ہر حال میں وقت پر ہی ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی منتخب حدیث سے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔